اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. ناظرین محترم، 9 ذی الحجہ کی تاریخ وہ غمناک اور المناک تاریخ ہے جس تاریخ کو جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی ہے. آئیے ہم سب مل کر جناب مسلم کے شہادت کے موقع پر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اسی شہادت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مسلم کی زندگی یقیناً گنجین معارف ہے، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مال و متاع کو خیر بات کہہ کر اپنی تمام تر ہمت و طاقت کو اس دولت لازوال کے حصول میں صرف کر دی جس کا نام شہادت ہے. واقع کربلا سے پہلے حسینیت کو منضبط کرنے اور کسی خاص نہج پر متعین کرنے کے لیے ایک پیش رو کی ضرورت تھی. تلاش شروع ہوئی. آخرکار نظر انتخاب جس پر آ کر رکی اس ذات کا نام جناب مسلم تھا، اور وہ ذات جناب مسلم کی ذات تھی. امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کا انتخاب کیوں کیا؟ امام کے گھرانے میں ایسے ایسے افراد تھے جن میں سے امام کسی ایک کو اپنا نائب بنا کر کوفے کی طرف روانہ کر دیتے اور مقصد تبلیغ دین پورا ہو جاتا. امام نے جناب مسلم کا انتخاب کیوں کیا؟ نگاہ امامت نے اس نیابت کے منصب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس نیابت کا حقدار صرف اور صرف جناب مسلم کی ذات ہے. امام کے گھرانے میں ایسے نوجوان تھے جن سے منافی عصمت کوئی فعل ظہور میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. امام جسے حکم دیتے وہ اس عدالت کی صفت سے متصف اور اس عہدے کا حقدار تھا، لیکن امام نے کسی نو عمر اور نہ تجربہ کار کا انتخاب نہیں کیا ہے. اگر انتخاب کیا ہے تو جناب مسلم کا انتخاب کیا ہے. اور رہی بات یہ کہ جنگی اصول سے جناب مسلم کے انتخاب کا راز کیا تھا، تو یہ بھی حسینیت کی ایک اعلیٰ سیاست تھی کہ اگر علی اکبر کو بھیجتے تو شہزادے کے نام میں علویت کا جوہر موجود ہے. علی کے معنی بلند و برتر کے ہیں. اس لفظ میں سطوت و جبروت موجود ہے جس سے تشدد کا پہلو نظر آتا ہے. اگر عباس کو بھیجتے تو عباس کے معنی شیر کے ہیں، اور عباس کی دلیری اور بہادری سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا. لوگ یہ سمجھ جاتے کہ اس انتخاب میں جلال و کتال کے سوا کوئی اور پہلو سامنے نہیں رکھا گیا ہے. لہٰذا حسین نے عباس کو نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو جناب مسلم کو بھیجا ہے. جناب مسلم کا انتخاب کیا ہے، اور جناب مسلم کے نام میں سلامتی دکھ رہی تھی. جناب مسلم کے نام سے سلامتی کا نور برس رہا تھا. جناب مسلم کے بھیجنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین تبلیغ کے پردے میں جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس انتخاب سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیابت کے فرائض کو وہ انجام دے رہا ہے جو اپنے نام میں بھی تشدد کی جھلک نہیں رکھتا ہے. جناب مسلم اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو معدن عصمت و طہارت تھا. جناب مسلم اس
خانوادے سے تھے جو علم و معرفت میں واحد مرکز مانا جاتا تھا۔ جناب مسلم اس نسل کے مرد تھے جن کی شجاعت پر آسمان کے فرشتے گواہ ہیں، اور جناب مسلم کی شہادت ظلم و استبداد کی پہلی خشت تھی۔ اگر جناب مسلم قتل نہ ہوتے تو مذہب کا شیرازہ نہ بکھرتا، ماضی کی شان و شوکت حال میں باقی رہتی، اور واقع کربلا ظہور میں نہ آتا۔ جیسے ہی جناب مسلم نے اس حکم کو سنا، سر اطاعت خم کر دیا اور عرب کے چٹیل میدان اور ریگستانوں کے پرخطر راہوں پہ نکل پڑے۔ جیسے ہی جناب مسلم کے قدم سرزمین کوفہ پہ پڑے ہیں، لوگ جوگ در جوگ جناب مسلم کی خدمت میں آنے لگے، اور آنے کے بعد جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، لیکن چند لمحے بعد ابن زیاد کے خوف سے لوگ بیعت کو توڑتے گئے، اور جب جناب مسلم نماز مغربین سے فارغ ہوئے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو چند افراد جناب مسلم کے ہمراہ تھے، اور جناب مسلم کے ہمراہ کمر بستہ تھے کہ مولا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ادھر ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی مسلم کو پکڑ کر لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ کوفے کے بہائم صفت لوگ انعام کی لالچ میں مسلم کی تلاش میں لگ گئے، اور ابن زیاد کے جاسوس پورے کوفے میں پھیل گئے۔ الغرض جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ بھٹکتے بھٹکتے ایک مرتبہ طوّا کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں۔ اتنے میں طوّا گھر سے باہر آئی، دروازے کو کھولا، اور جناب مسلم نے ایک گلاس پانی کا مطالبہ کیا تو ایک مرتبہ طوّا نے کہا، اے بھائی، اس پرخطر ماحول میں تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسے ہی طوّا نے جناب مسلم کا نام سنا، اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر پہ مہمان بنا کر رکھا، اور جناب مسلم طوّا کے گھر میں تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی طوّا کا لڑکا اپنے گھر آیا، دیکھا کہ ایک کمرے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا۔ بڑے اصرار کے بعد جناب طوّا نے بتایا کہ آج ہمارے گھر پر جناب مسلم مہمان ہے۔ اس طوّا کا لڑکا دشمن اہل بیت تھا۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، یہ ابن زیاد کے دربار میں گیا اور جانے کے بعد شکایت کی، اور ابن زیاد نے 30,000 کی فوج جناب مسلم کو پکڑنے کے لیے بھیجا، اور جیسے ہی یہ فوج طوّا کے گھر کے قریب پہنچی، جناب مسلم نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنی۔ جناب مسلم نے زرہ کو پہنا اور پہن کر باہر نکل گئے، جنگ کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا، اور جب گرفتار کر چکے اور جب جناب مسلم کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف چلے ہیں، جیسے ہی جناب مسلم نے دربار میں قدم رکھا تو کسی نے کہا، مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ جیسے ہی یہ ابن زیاد نے یہ سنا، اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا جس کا تاریخ نے بکیر بن حمران لکھا ہے، ابن زیاد نے اس سے کہا کہ مسلم کو لے جا کر دارالعمارہ کی چھت پہ اس کے سر و تن میں جدائی کر کے جناب مسلم کی لاش کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ اس ظالم نے ایسا ہی کیا، جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی کر کے دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا، اور یہیں تک مصیبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ جناب مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں، محلوں میں گھمایا گھسیٹا جا رہا تھا۔ وآخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین۔